وہ آج ہم خلیفہ چہارم داماد رسول ابو تراب ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم حالات اور واقعات پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے۔ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور رسول اکرم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ جب جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو انہوں نے ماں کی طرح اللہ کے رسول کا خیال رکھا، اللہ کے رسول کو محبت دی، اور اپنی زندگی کی تقریباً 2 دہائیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں گزارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خاص تعلق اس لیے بھی رکھتے تھے کیونکہ حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کے کئی بچے تھے، اور مکے میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ بڑی غربت اور بڑی قحط سالی کا زمانہ تھا۔ تو علامہ ابن ہشام اپنی سیرت ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں کہ ابو طالب کے اوپر بڑی فائنینشیل پرابلم آ گئی، بچے کئی تھے، پرورش ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جو احسان، چچا نے دادا کے انتقال کے بعد رسول اکرم کی پرورش کر کے آپ کے اوپر جو احسان کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا تھوڑا سا بدلہ اتارنے کے لیے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے چچا کی ایک بیٹے کی پرورش میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 پر نقل کرتے ہیں کہ مکے میں قحط سالی کا دور آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ ان اخاک ابا طالب کثیر العیال، آپ کے بھائی ابو طالب بہت، یعنی بچے بہت زیادہ ہیں، ان کا پریوار بڑا ہے، وقد ترى ما اصاب الناس من هذه الازمه، اور لوگوں پر جو اس وقت پریشانی کے حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فانطلق بنا، تو اے چچا عباس آپ چلیے، فلنخفف عنه عياله، ہم لوگ اپنے ابو طالب کا، میں اپنے چچا ابو طالب کا اور آپ اپنے بھائی ابو طالب کا تھوڑا سا بوجھ کم کر دیں۔ تو چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پرورش میں لے لیا، اور اس طریقے سے ان دونوں نے حضرت ابو طالب کے بوجھ کو، جناب ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی ہے۔ حضرت علی رسول اکرم کے گھر میں پلے بڑے ہیں، رسول اکرم کی تربیت میں پلے بڑے ہیں، یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑا کمال اور بہت بڑی ان کی جو ہے فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو روایات یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض روایات یہ کہتی ہے کہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور بچوں میں، چونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت 8 برس کی تھی، تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت علی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کے پہلے فدائی ہیں، اپنی جان کو داؤں پہ لگا دینا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں مر سکتا ہوں، میری جان کا رسک ہے، مگر دین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنی جان کو فدا کر دینا، یہ اس کا پہلا ایگزامپل اور پہلا نمونہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا۔ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ رسول اکرم حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی، آج تجھے ایک کام کرنا ہوگا، نم فی فراشی وتسجع ببردی الخضری، اے علی آج تو میرے بستر پہ سو جا، اور میری یہ سبز چادر ہے، ہرے رنگ کی میری چادر ہے، یہ چادر کو تو اوڑھ لینا، اور اے علی فإنہ لن یخلص الیک شیء تکرہہ منہ، تو میری چادر اوڑھ لینا، تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، یہ میں گارنٹی تجھے دیتا ہوں۔ رسول اکرم نے ایک حکم دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پورا مکہ آج پاگل کتوں کی طرح، مکے کے سرداران قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو قتل کرنے کے فراق میں پلاننگ بن چکی ہے،
یہ اتنا بڑا رزق ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کے حکم پر کوئی چون چرا نہیں کی. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں آپ کے بستر پہ لیٹنے کو, آپ کی جگہ لیٹنے کو تیار. رسول اکرم ہجرت کے سفر پہ چلے گئے. ادھر کفار قریش, ان کے بڑے بڑے قبیلے کے جو موٹے موٹے پہلوان لوگ تھے, تلواریں لے کر کے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول نکلیں, ادھر کام تمام کر دیا جائے. صبح ہو گئی, رسول اکرم ان کی تلواروں کی جھرمٹ پہ سے نکل گئے, ان کو پتہ نہیں چلا. صبح ہو گئی, انہوں نے جا کے اندر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے. دماغ ان کا خراب ہو گیا. بہرحال انہوں نے حضرت علی کو کوئی اذیت نہیں دی, کوئی تکلیف نہیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے حکم پر جو امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھی تھی وہ امانتیں مکہ والوں کو لوٹائی, اور 3 دن کے بعد حضرت علی اکیلے ہجرت کے سفر پہ نکلے. اور آپ کو شاید یہ جان کر کے حیرت اور تعجب ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا. اکیلے اور پیدل اس دور کے حالات میں بڑا مشکل معاملہ تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا یہ سفر پیدل طے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم پر بڑی گہری نظر تھی. قرآن کریم کی کون سی آیت کیوں اتری, کن حالات میں اتری, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, حضرت علی واقف تھے. چنانچہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما نزلت وعین نزلت وعلی من نزلت. اللہ کی قسم قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ آیت کیوں اتری, کہاں اتری اور کس پر اتری. مجھے ہر آیت کے بارے میں بے شک اس بات کا علم ہے. ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا دل دیا ہے جو سمجھدار ہے, اور مجھے ایسی زبان دی ہے جو سچی ہے اور سچ بولنے والی زبان ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی بہت بہادر بھی تھے. غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے, پہلے اس زمانے میں جنگ کا ایک انداز تھا کہ پہلے انڈیویجول جنگ ہوتی تھی, ایک آدمی آتا تھا, ادھر سے ایک ادھر سے ایک, دونوں لڑتے تھے, پھر اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوتی تھی. مشرکین کی طرف سے 3 بڑے بڑے سردار, عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ, یہ تینوں آگے آئے. مسلمانوں کی طرف سے انصار کے 3 صحابہ آگے بڑھے. ان تینوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں, ہمارے مقابلے کے ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو, بنی ہاشم کے لوگوں کو بھیجو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام پکارا, قم یا حمزہ, قم یا علی, قم یا عبیدہ. یہ تینوں بنی ہاشم کے تھے. آپ نے کہا علی اٹھو, حمزہ اٹھو, عبیدہ ابن حارث اٹھو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالف کا ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے اور ثابت قدم رہے ہر موقع پر. کبھی میدان چھوڑ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرار اختیار کیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری کا وصف عطا فرمایا تھا. غزوہ بدر کے بعد رسول اکرم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کرایا. نکاح کے وقت حضرت علی فائنینشلی بہت کمزور تھے, اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا یا رسول اللہ میں مہر میں کیا دوں گا؟ رسول اکرم نے فرمایا اے علی این درعک الختمیہ, تمہاری زرہ کہاں ہے, جاؤ زرہ بیچ کے آؤ. زرہ بیچ کے آئے تو اس سے مہر کا انتظام کیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں صحیح روایات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دی اور ایک کھجوروں کی چھال کا بھرا تکیہ دیا اور ایک مشکیزہ دیا. یہ اپنی بیٹی کو, اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ رسول اکرم یہاں داماد بھی یعنی اپنی بیٹی کے والد بھی ہیں اور اپنے داماد کے گارجین بھی ہیں, تو یہ وہ جہیز نہیں جو ہمارے یہاں جہیز چلتا ہے. یہاں رسول اکرم نے جو دیا وہ ایک طریقے سے ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو دیا. بھئی علی کے باپ کی حیثیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے وہاں پہ حدیث میں جو لفظ ہے جہزا, فاطمہ کے گھر کی تیاری میں رسول اکرم نے یہ سامان دیا. اب اسی جہزا سے جہیز نکل گیا, اب وہ جہیز لمبا چوڑا ہمارے یہاں بن گیا. بہرحال اس رسم و رواج کے اس بندھن نے آج ہمارے یہاں نکاح کے سسٹم کو بڑا مشکل کیا ہے. اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جہیز ہمارے لیے نمونہ ہے بھی تو بڑا ہی سمپل وہ جہیز تھا. ایک معمولی سی چادر تھی, ایک معمولی سا تکیہ تھا, ایک مشکیزہ تھا, یہی کل جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. نکاح کے بعد اچھا ایک بات اور غور کرنے کے قابل ہے. بھائی مکے میں حضرت ابو طلحہ انصاری جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے, عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزنس مین لوگ بھی تھے. رسول اکرم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا جو فائنینشیلی بہت غریب ہے, کمزور ہیں. آج ہمارے یہاں رشتے کیوں ریجیکٹ ہوتے بھائی؟ لوگ لڑکی دیکھنے گئے,
لڑکی اچھی ہے, دیندار ہے, پڑھی لکھی ہے, عالمہ ہے, قرآن و حدیث کی جانکار ہے. عورتیں گھر میں آ کے کہتی ہیں مکان اچھا نہیں تھا, ہم مکان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لڑکا بہت اچھا ہے, کاروبار تھوڑا کمزور ہے, ہم کاروبار کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم دین کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. لڑکا شرابی بھی ہو لیکن نوکری پیشہ ہو, اچھا کاروبار ہو, ہم دے دیتے ہیں اپنی لڑکی. لڑکی بڑے گھر کی ہو, دیندار نہ بھی ہو, توحید والی نہ بھی ہو, شرک و بدعت والے گھرانے سے اس کا تعلق ہو, تب بھی ہم لینے میں ہچکتے نہیں ہیں. ہم کمپرومائز دین کے معاملے میں کر لیتے ہیں, دنیا کے معاملے میں نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. بھائیوں, میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کمپرومائز مت کرو. دنیا کا کیا ہے بھائی, دنیا میں آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ 40 سال رہے گا, مگر اصل زندگی آخرت کی ہے. اگر وہ 40 سال کی زندگی خوشحالی کی گزر بھی گئی اور بیٹی اور آپ کے نواسے اور آپ کا پورا پریوار جہنم کی آگ میں چلا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے بھائی. رسول اکرم نے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے داماد کے پاس کوئی خاص بزنس نہیں ہے, کوئی خاص آمدنی نہیں ہے, اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس لیے کیا کہ ان کا کیریکٹر بہت اونچا ہے, ان کی دینداری بہت مضبوط ہے, ان کا تقوی بہت مضبوط ہے. نکاح ہو گیا, نبی کی بیٹی ہے, ظاہر نبی نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا ہے, اور حضرت فاطمہ کی تو خاص محبت تھی رسول کو. حضرت اما عائشہ کی روایت ہے, بخاری کی میں شاید پہلے ایپیسوڈ میں نے وہ حدیث بیان بھی کی ہے. اما عائشہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, رسول اکرم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی بیٹی کا ماتھا چوم لیتے تھے, اپنی بیٹی کو اپنی سیٹ پر اپنی جگہ بٹھاتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے اس بیٹی سے. وہ بیٹی سسرال جا کر کے چکی چلا رہی ہے, بخاری کی روایت ہے, 3705 نمبر کی روایت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے, نیل پڑ گئے ان کے ہاتھوں میں. پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. اس زمانے میں غلاموں سے بڑا سپورٹ ملتا تھا لوگوں کو. حضرت فاطمہ آئیں کہ کوئی ایک غلام مجھے بھی مل جائے, کچھ گھر کے کاموں کی ذمہ داری سے کچھ آزادی مل جائے, کچھ سکون مل جائے. آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. اما عائشہ سے ملاقات کی, کہا کہ میرے والد کو یہ پیغام آپ پہنچا دیجیے. رسول اکرم گھر تشریف لائے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا پیغام حضرت فاطمہ کا سنا دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹ چکے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے بستر پہ بیٹھ گئے. ہم اٹھنے لگے, رسول نے کہا نہیں بیٹھے رہو, لیٹے رہو. اس کے بعد آپ نے بڑے پیار سے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا, اے میرے داماد علی, اے میری بیٹی فاطمہ, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو ایک غلام دے سکوں, ایک خادم دے سکوں. مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ, غلام ضرور میرے پاس آئے ہیں, مگر میرے وہ صحابہ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھتے ہیں, جو اتنے بھوکے رہتے ہیں کہ ان کے پیٹ کے اندر نشان پڑ گئے ہیں, ان کا پیٹ دہرا گیا ہے, ان کا پیٹ مڑ گیا ہے. اے فاطمہ, میں ان غلاموں کو بیچ کر کے ان کی قیمت کے ذریعے اپنے ان قریب صحابہ کی مدد کروں گا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا. اے میری بیٹی فاطمہ, تجھے دینے کے لیے میرے پاس غلام تو نہیں ہے, لیکن تم دونوں کو میں غلام سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں. اذا اتیتما الی فراشکما, جب تم دونوں اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو اے علی اور اے فاطمہ, تم دونوں کو میں یہ تسبیح سنا رہا ہوں, تم 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما مما سألتما, تمہیں جو غلام چاہیے, تمہیں جو نوکر چاکر چاہیے, اس سے بہتر یہ تسبیح تمہارے لیے ہے. یہ تسبیح تمہارے دن بھر کے کاموں کی تھکن کو بھی دور کر دے گی, تمہارے لیے اس سے بہتر, اس سے زیادہ برکت والی بن جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح مجھے سکھائی, یہ تسبیح پڑھے بغیر میں رات میں کبھی لیٹا نہیں. مسند احمد کی روایت ہے, سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی, کیا صفین کی رات, اگلے دن جنگ ہونے والی ہے, تلواریں چمکنے والی ہیں, خون خرابہ ہونے والا ہے, ٹینشن میں تھے آپ, کیا اس رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں, صفین کی رات بھی علی نے وہ تسبیح پڑھی ہے. اللہ اکبر, اتباع سنت کا جذبہ دیکھو علی مرتضی کا. آج ہمارے یہاں سنت پر چلنے کا دعویٰ لمبا چوڑا ہے اور زندگیاں سنت کی اتباع سے خالی ہے میرے بھائی. ہمارے چہرے, ہمارے
मोहरे, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारा कारोबार, हमारा रहन सहन सब सुन्नत से दूर है, लेकिन दावा है कि हम बहुत बड़े मुत्तबे सुन्नत हैं। यहां सैयदना अली ये मुर्तजा कह रहे कि रसूल की जुबान से उस तस्बीह को सुना, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि वो तस्बीह पढ़े बगैर मैं सोया हूं। ये सैयदना अली रजी अल्लाह ताला। पहले प्रोग्राम में जब अहले बैत की अजमत मैंने बयान की थी, मैंने वो हदीस भी आपके सामने पढ़ी थी। सही मुस्लिम की हदीस है और हदीस का नंबर भी बड़ा आसान है, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। 2424 2424 नंबर है हदीस का। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला कहती हैं, रसूल अकरम घर से निकले सुबह सुबह, व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक काले रंग की चादर थी, डिजाइनदार चादर थी, मुनक्कस चादर थी, उस पर नक्शो निगार भी बने थे। रसूल अकरम ने अपनी चादर में सैयदना अली मुर्तजा को, सैयदा फातिमा को और सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन सबको अपनी चादर के अंदर ले लिया और फिर वही कुरान की सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर कर दे और अल्लाह ताला तुमको खूब पाक और साफ कर दे। ये हदीस ये बताती है कि अहले बैत में रसूल अकरम की अज़वाज मुत्तहरात के साथ साथ ये चारों हस्तियां भी शामिल हैं, सैयदना अली, सैयदा फातिमा और सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, ये भी अहले बैत में शामिल है। आइए हजरत अली की फजीलत में चंद रिवायतें देख लेते हैं। ग़ज़वे तबूक का मौका है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते हैं कि अली, आज तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, तुम्हें मदीना रहना है, मेरे साथ नहीं जाना है। भाई जाहिर है कि मदीना से सहाबा जा रहे हैं, मदीने में औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मदीना की सिक्योरिटी के लिए भी तो कोई होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, तुम्हें मैं अपना जानशीन बना के जा रहा हूं, मदीना में तुम रहो और यहाँ के लोगों की देख रेख करो। हजरत अली गमगीन है, अतुखल्लिफुनी फिस्सिबियानि वन्निसा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे बच्चों और औरतों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ये कौन सा इंसाफ है? आप और आपके सहाबा मुशरिकीन से, दुश्मनों से जंग के लिए जा रहे हैं और अली को आप औरतों और बच्चों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की दिलजोई के उस वक्त बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल किया। आपने फरमाया, अमा तरजा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, ऐ अली, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम्हारा मेरी नजर में वही मकाम हो जाए जो हारून का मकाम था मूसा की नजर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर के ऊपर जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से और अपनी कौम के ऊपर अपना जानशीन बना करके हजरत हारून को गए थे। ऐ अली, क्या तुम इस पर भी नाराज हो कि मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को दिया था? लेकिन हाँ ऐ अली, ये भी कान खोल करके सुन लो, ला नबी अबादी, वहां हारून नबी थे लेकिन तुम नबी नहीं हो सकते, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं। बाज लोग इस हदीस से भी ये मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ही रसूल के जानशीन हैं और रसूल के खलीफा हैं। भाई ये वक्ती मामला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के बाद का जानशीन बना के नहीं जा रहे हैं, इस सफर का जानशीन बना के जा रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर फारूक के दौर में कई मरतबा ऐसा हुआ, हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं और अपना जानशीन मदीना के अंदर हजरत अली को बना के जा रहे हैं। तो ये रसूल अकरम का तरीका था, सहाबा का तरीका था। इससे ये इंडिकेट नहीं होता, इससे ये साबित नहीं होता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खलीफा बना दिया हो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हारून अलैहिस्सलाम नहीं थे। हजरत हारून तो हजरत मूसा की जिंदगी में इंतकाल कर गए थे। हजरत मूसा के भी जानशीन हजरत यूशा बिन नून थे, हजरत हारून नहीं थे। तो ये हदीस जो है ये इससे ये मतलब कतान ना निकालें कि नऊज़ुबिल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। एक और हदीस देखिए, सही मुस्लिम की 78 नंबर की हदीस है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नस्मा, उस अल्लाह की कसम है जिसने दाने को फाड़ा, जिसने जमीन से निकलने वाले अनाज के दाने को फाड़ दिया, व बरअन नस्मा, और जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रूहों को पैदा किया। इन्नहु लअहिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, मेरे नबी ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे ये वादा किया था, मुझसे ये एग्रीमेंट किया था, मुझसे ये अहद व पैमान किया था, अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिकुन, कि मुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा और मुझसे नफरत वही करेगा जो मुनाफिक होगा। अब इस हदीस की बुनियाद पे हमारे बाज भाई कहते हैं
کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا علی سے محبت مومن کرے گا، علی سے بغض منافق رکھے گا. لہذا جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں گئیں. جنگ صفین میں حضرت معاویہ ان کے مخالف میں تھے. جنگ جمل میں حضرت طلحہ ان کے خلاف تھے، حضرت زبیر ان کے خلاف تھے. لہٰذا یہ تمام کے تمام لوگ منافق ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی ایک بات بتاؤ، اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، کسی مسئلے کو لے کر کے آپس میں الجھ پڑے، ہاتھا پائی بھی ہو گئی، مگر ان تمام چیزوں سے بھی ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں. بھائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یقیناً جنگ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جنگ کے میدان میں گئیں. یہ افسوسناک بات ہے لیکن ریئلٹی حقیقت ہے. مگر کیا کوئی تاریخ کی کوئی ایک ایسی صحیح روایت ملتی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی ہو، یا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں کے بارے میں، چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں یا حضرت معاویہ ہوں، کسی کے بارے میں بھائی اختلاف تو تھا، جنگ تو ہوئی، مگر بغض نہیں تھا، ایک دوسرے کا پورا احترام تھا. اور ابھی میں وہ روایات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ ان جنگوں کی حقیقت کیا تھی. تو بہرحال علی سے محبت تو یقیناً ایمان کا ایک حصہ ہے. رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. غزوہ خیبر کا موقع ہے. یہ صحیح بخاری کی 4210 اور صحیح مسلم کی 2406 نمبر کی حدیث ہے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. اگلے دن خیبر کی لڑائی ہونے والی ہے مسلمانوں اور یہودیوں سے. رات میں اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں جنگ کا جھنڈا اور جنگ کا علم ایک ایسے انسان کو دینے جا رہا ہوں جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، اور ایسے انسان کو میں خیبر کا علم دینے جا رہا ہوں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. نبی نے بس اتنا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَخُوضُونَ. صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آئی. اللہ اکبر. صحابہ تو بس یہی چاہتے تھے ہمارا نام اس لسٹ میں آ جائے. رسول کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے، رسول کا محبوب ہے. کاش یہ فضیلت مجھ کو مل جائے. صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آئی، پتہ نہیں جھنڈا کس کو ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی بار زندگی میں میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہو. کبھی تمنا نہیں پیدا ہوئی تھی کہ مجھے لیڈر بنا دیا جائے، مجھے کمانڈر بنا. آج پہلی بار تمنا پیدا ہوئی کاش کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح ہوئی. حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگ صبح سویرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ وہ خوشخبری جلدی سے سن لے، وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ملنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ صحابہ سے کہا این علی بن ابی طالب. بھائی سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، علی نظر نہیں آ رہے. علی کہاں ہے؟ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں سے پریشان ہے. کہا بلاؤ علی کو. علی کو بلایا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں فبصق فی عینیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھ میں اپنا لعاب لگایا. برکت والے نبی کا برکت والا لعاب تھا. حضرت علی کی آنکھ میں آپ نے لعاب لگایا اور حدیث کے الفاظ ہیں فبرا، بالکل ٹھیک ہو گئے. ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، ایسا لگتا ہے کوئی بیماری نہیں تھی. اس کے بعد وہ علم آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ علی جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ کرنے کے پہلے ان کو کیا پیغام دوں؟ کیا وہ ہمارے جیسے ہو جائے تب میں ان سے جنگ کروں؟ مطلب اس کے پہلے جنگ کروں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، دھیرے دھیرے جاؤ. پہلے ان کا بہت بڑا قلعہ تھا خیبر کا پہلے ان کے میدان میں اترو اور انہیں پہلے اسلام کی دعوت دو. اگر وہ قبول کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر ان سے جنگ کرو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور خیبر میں بہت بڑا پہلوان تھا، یہودیوں کا مرحب نام تھا اس کا، وہ مقابلے میں آیا اور اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو. خیبر جانتی ہے، خیبر کی سرزمین جانتی ہے میں مرحب ہوں. شاک السلاح بطل مجربو، اور میں جب ہتھیاروں سے لیس ہو جاتا ہوں تو پھر اذ الحروب اقبلت تلحبو، جنگ کے شعلے جب بھڑکتے، جنگ جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ مرحب کتنا بڑا شہسوار ہے اور مرحب کتنا بہادر ہے. ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر شیر کا ایک نام ہے. کہا کہ میں وہ ہوں
جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. کلیس غابات کریل منظرا اوفیہم بالسندرا. اور میں وہ ہوں کہ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. تو ایک سا میری طرف بڑھائے گا, میں تیروں کا پورا گچھا تیری طرف بڑھاؤں گا. اوفیہم بالسائی کیل السندرا, میں سا کا جواب سندرا سے دیتا ہوں, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. آ مرحب, تیرے مقابلے میں علی بن ابی طالب ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا کام تمام کر دیا. بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شجاع تھے, شجاعت ان کی بے مثال تھی. ایک اور حدیث دیکھیے حضرت علی کی فضیلت میں, یہ ترمذی کی 3713 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا لفظ عربی میں کئی معنی کے لیے آتا ہے. مولا کے معنی رب بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی آقا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی غلام کو آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی اتباع کرنے والا بھی ہوتا ہے, مولا کے معنی آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی کہا جاتا ہے مولا, چچا کے بیٹے کو بھی مولا کہا جاتا ہے, کسی سے معاہدہ ہو جائے, الائنس ہو جائے, الائی کو بھی مولا کہا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے داماد کو بھی مولا کہا جاتا ہے, غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے. اب رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب یہاں مولا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مولا کے معنی یہاں محبوب ہے, کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے, جو جس کے دل میں میری محبت ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. من کنت مولا, جس کا میں محبوب ہوں, جو مجھے چاہتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ علی سے بھی محبت کرے. اور یہاں جو اللہ کے رسول نے مولا کہا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا حضرت علی کو, وہاں کا قاضی بنا کر کے. تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت ہو گئی اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس موقع پر حضرت علی کا مقام بیان کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اس انسان سے بغض اور عداوت نہ رکھو, ان کے خلاف جھوٹی شکایتیں نہ کرو, اس موقع پر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. ہمارے یہاں حضرت علی کے نام کا ایک حصہ بنا دیا گیا, حضرت علی کا نام لیا مولا علی کہا جاتا ہے, مولا کائنات کہا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا مقام بیان کیا, ان کا نام نہیں بتایا ہے. ان کے نام کا ایک حصہ بنا لیا جائے ایسا نہیں ہے, ورنہ مولا کا لفظ حضرت اسامہ ابن زید کے لیے اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے. ہم حضرت اسامہ ابن زید کو تو مولا اسامہ نہیں کہتے. تو یہ حضرت علی کی شان میں غلو کرنے سے بھی ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی فضیلت یقیناً ہے, اسے تسلیم کرنا چاہیے. حضرت علی کو ایک خاص مقام اور حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے. چنانچہ ابن ماجہ کی 1467 اور مسند احمد کی 2357 نمبر کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگوں نے غسل دیا. حضرت علی نے, حضرت فضل ابن عباس نے اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان 3 لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور آپ کی قبر میں بھی یہ لوگ اترے تھے. آپ کو دفنانے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت ہوئی تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. کچھ ناراضگی تھی ان کو. ناراضگی کس بات کی تھی کہ خلافت میں جو مشورہ ہوا اس میں مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا. 6 مہینہ جب گزر گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. دونوں ہستیاں, ایک طرف علی بیٹھے, ایک طرف ابو بکر بیٹھے. پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے ابو بکر, اللہ کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے ہمیں اس کا انکار نہیں. اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہمیں اس کا انکار نہیں, نہ ہمیں آپ کی بیعت سے کوئی انکار ہے. ہمیں شکایت ہے تو بس ایک ہے, ہم رسول کے قریبی ہیں, رسول سے ہماری قرابت ہے, تعلق ہے, اور آپ نے اس خلافت کے مسئلے میں ہماری رائے کو ترجیح نہیں دی, ہمیں مشورے کے لیے نہیں بلایا گیا. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, بھائی دیکھو یہ بڑے لوگ تھے, ان کے مقام بڑے ہیں, ان کے درجے بڑے, مگر انسان ہیں, اختلاف بھی ہوا ان کے درمیان, ایک دوسرے سے شکایت بھی ہوئی, مگر ذرا ان کی شکایتیں دیکھو, ان کا اختلاف کا انداز بھی دیکھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی نے اس پورے خطبے میں ایک بار بھی حضرت ابو بکر کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کیا کہ آپ کا سارا درجہ تسلیم ہے. شکایت اس بات کی ہے, ہم رسول کے قریبی ہیں, قرابت ہے رسول سے, رشتہ داری ہے رسول سے, ہم سے بھی رائے ہونی چاہیے تھی, ہم سے بھی مشورہ ہونا چاہیے تھا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, خطبہ دیا,
اور بخاری کے الفاظ ہیں ففاضت عیناہ، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور ابو بکر نے کہا واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ اے علی کیسی بات کرتے ہیں آپ، اللہ کی قسم ہے رسول کی رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے۔ آپ رسول کے قریبی ہیں، آپ رسول کے اہل بیت میں سے ہیں، میں یہ بات بھول نہیں سکتا ہوں، رسول کی رشتہ داری اور رسول کی قرابت مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شکایت کو دور کیا، اور پھر حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج دوپہر میں آؤں گا اور سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ پھر مسجد میں آئے دونوں بزرگ اور کھڑے ہو کر کے دونوں نے خطبہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی، اپنی شکایتیں بیان کی۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت علی کا مقام بیان کیا اور ان کی شکایتوں کو دور کیا، اور پھر سب کے سامنے برسر عام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی۔ تو شکایتیں بھی ہوئی میرے بھائی، اختلاف بھی ہوا، نفرت نہیں تھی، عداوت نہیں تھی۔ یہ عداوت کے جو قصے بنائے گئے جھوٹے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور اپنے باپ کا ترکہ مانگا، اور انہوں نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے بات چیت کرنا بند کر دیا، اور اسی حال میں دنیا سے چلی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی بیٹی ہے، رسول کی تربیت میں پلی بڑی ہے۔ رسول کی تربیت ایسی نہیں ہو سکتی میرے بھائی کہ زمین کے ٹکڑے کے لیے رسول کے یار غار سے کوئی ناراض ہو جائے۔ ہم تو نہیں سمجھتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ اور حضرت فاطمہ کیا نعوذ باللہ اگر ناراض ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر کو بلیم کر رہی تھی کہ آپ نے جو حدیث سنائی میں نہیں مانتی اس کو، آپ نے جو حدیث سنائی وہ جھوٹی اور نقلی حدیث ہے، یا تو ہم یہ مان لیں، ہم یہ تو نہیں مان سکتے۔ تو صحیح بات یہ ہے، جو روایت کے صحیح الفاظ ہیں فسقطت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ کے سنائی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور جہاں تک اس زمین کا مسئلہ ہے، فدق کے باغ کا مسئلہ ہے، تو بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، انہوں نے اپنے دور میں وہ فدق کا باغ کیوں نہیں قبضہ کر لیا اس کے اوپر؟ بڑی عجیب بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھی فدق کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں کیا۔ جو معاملہ ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، وہی معاملہ فدق کے باغ کے ساتھ حضرت علی کا بھی رہا کہ اس کی آمدنی سے محمد رسول اللہ کے اہل بیت فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن وہ ملکیت جو تھی وہ یعنی اسلامک اتھارٹی کی تھی، مسلمانوں کے خلیفہ کی، امیر المومنین کی اتھارٹی میں ہوتا تھا۔ کوئی قبضہ نہیں اس پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی اولاد کا کوئی قبضہ نہیں کرایا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، اور اگر ایسا ہوتا جو علی حضرت معاویہ سے جنگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ غلط سمجھتے تھے، غلط سمجھا تو جنگ کیا، تو اگر غلط سمجھ کر کے جنگ کیا تو فدق کی زمین کو لینا تو اور آسان کام تھا۔ فدق کی زمین کو حضرت علی نے کیوں نہیں لیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ ان لوگوں سے کیا جانا چاہیے جو فدق کے معاملے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے اوپر لان تان کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتے تھے، اور اس محبت کی ایک دلیل یہ ہے کہ علی نے بھی اور ان کے بیٹے حسن نے بھی اور ان کے بیٹے حسین نے بھی، سب نے اپنے ایک ایک بچے کا نام ابو بکر ضرور رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عرب میں یہ نام چلتے تھے، بھائی جتنا بھی نام چلتا ہو، اگر کوئی ہمارے گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ ظلم کرے ہم اس کے نام پر اپنے بچوں کا نام تو نہیں رکھیں گے۔ ابو بکر نام ہے علی کے بیٹے کا، ابو بکر نام ہے حسن کے بیٹے کا، ابو بکر نام ہے حسین کے بیٹے کا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب آئیے حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جو مجلس شورا تھی حضرت عمر کی، وہ کمیٹی جس سے مشورہ لیتے تھے حضرت عمر فاروق، اس مجلس شورا کے ایک اہم رکن تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے اقضانا علی، ہمارے درمیان سب سے صحیح فیصلہ علی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر کے دور سے ہوئی، اور حضرت عمر نے جب مشورہ مانگا کہ میں کیلنڈر کس سے شروع کروں، کس واقعے سے، کس انسیڈنٹ سے، تو سب سے پہلے حضرت علی نے رائے دی تھی کہ اے امیر المومنین، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت مدینہ سے ہونی چاہیے، ہجرت سے کیلنڈر کی شروعات ہو۔ یہ سب سے پہلا یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق مدینہ سے دوسرے ملکوں میں گئے، دوسرے علاقوں میں گئے تو اپنا جانشین حضرت علی کو بنا کر کے گئے، اور دونوں کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی تھی حضرت عمر کو، ام کلثوم بنت علی حضرت عمر کے نکاح میں آئی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جانے لگے تو 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنا کے گئے، ان 6 لوگوں میں سب سے پہلا نام، بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلا نام حضرت علی کا لیا تھا کہ 6 لوگوں میں علی کو بھی شامل کرنا۔ تو بھائیو، نفرت ہوتی، عداوت ہوتی، ایک دوسرے کا حق مارنے کا جذبہ ہوتا تو یہ محبتیں نہ ہوتی جو میں نے دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ عثمان غنی کا دور آیا،
अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी के दौर में भी बड़ी अहम पोजीशन पर थे, मशवरे देते थे, मशवरे लेते थे हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी ने मदीना का गवर्नर बनाया हजरत वलीद इब्न उक़बा को, सहाबी हैं, शराब पी ली उन्होंने, वलीद इब्न उक़बा ने शराब पी ली। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी के सामने मामला आया कि गवर्नर ने शराब पी ली है, गवाही देने वालों ने गवाही दे दी। हजरत उस्मान गनी ने कहा, अली उठिए, आप कोड़ा लगाइए, शराबी की सजा आप दीजिए। हजरत अली उठे और 40 कोड़े मारे। कहा कि 40 कोड़े रसूल की सुन्नत थी, शराबी की सजा 40 कोड़े है। अबू बकर के जमाने में 40 कोड़े मारे गए, उमर फारूक ने 80 कोड़े कर दिया था, वो उनका अपना तरीका और मनहज था, लेकिन मैं इसको ज्यादा सही समझता हूं, 40 कोड़े लगाए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब कुरान करीम को जमा करने का मशवरा आया, कुरान करीम के बारे में इख्तिलाफ हुआ और उसको एक कुरान पे पूरी उम्मत को जमा करने का मामला आया, उस मामले में भी हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली से राय ली। अफ्रीका के ऊपर चढ़ाई करनी थी, फतेह अफ्रीका के मामले में हजरत उस्मान गनी ने हजरत अली से राय मांगी। हजरत उस्मान गनी के घर को जब बागियों ने घेर लिया, हजरत अली ने पैगाम भिजवाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, तारीख दमिश्क की रिवायत है, हजरत अली ने पैगाम भिजवाया कि ए उस्मान गनी, मेरे पास 500 सिपाही हैं, मेरे अंडर में हैं, आप इजाजत दें मैं आपको इन जालिमों से मैं महफूज कर दूं, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपका खून हलाल हो जाए। तो उस्मान गनी ने कहा था, जुज़ी तखैरा, ऐ अली अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मा उहिब्बु अन उहराक़ दमुन फी सबबी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी एक मुसलमान का भी खून बहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने अपने बेटे हजरत हसन और हुसैन को उस्मान गनी के दरवाजे पर भेजा कि जाओ अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए जालिमों ने मेन गेट के बजाय पीछे के दरवाजे से जाकर के उस्मान गनी के ऊपर हमला किया था। उसके बाद बड़ा अफसाना गढ़ा जाता है कि बनु उमैया को बड़ी नफरत थी हजरत अली से। उस्मान गनी भी तो बनु उमैया में से थे। उस्मान गनी का जो खानदान था बनु उमैया और हजरत अली का जो खानदान था बनी हाशिम। भाई मैंने कल बयान किया, ये दोनों खानदान आगे जाके एक हो जाता है, और दोनों खानदानों के दरमियान करबला के बाद भी रिश्तेदारियां हुई हैं। चुनांचे हजरत उस्मान गनी के बेटे थे अबान बिन उस्मान, उनका निकाह हुआ था हजरत उम्मे कुलसूम बिन्त अब्दुल्ला बिन जाफर। अब्दुल्ला बिन जाफर कौन है? हजरत अली की भतीजे हैं अब्दुल्ला बिन जाफर। अब्दुल्ला इब्न जाफर की बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी के बेटे से हुआ। इसी तरीके से हजरत हुसैन की साहबजादी हजरत सकीना बिन्त हुसैन का निकाह हुआ ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान, हजरत उस्मान के पोते से हुआ। इसी तरीके से हजरत हुसैन की एक बेटी थी फातिमा, उनका निकाह होता है हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से, हजरत उस्मान के परपोते से होता है। ये तमाम तारीखी सच्चाइयां हैं मेरे भाइयों, ये रिश्तेदारियां हैं जो आले उस्मान और आले अली में हो रही हैं। लिहाजा उस्मान और अली के दरमियान भी जो अदावत के किस्से सुनाते हैं, झूठे और मक्कार हैं वो लोग। उसके बाद हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद उम्मत ने बिल इत्तेफाक हजरत अली को खलीफा बनाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए, हालात पूरे मदीना के आउट ऑफ कंट्रोल थे। वो बागी गिरोह जिसने उस्मान गनी को कत्ल किया था वो मदीना के अंदर भी मौजूद था, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के आसपास में थे वो लोग। इन मुश्किल हालात में जाहिर है बहुत सारे सहाबा को तशवीश हुई। सहाबा ने आपस में मशवरा किया और हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, इन लोगों ने हजरत अली से मुतालबा किया कि आप तमाम लोगों को जो उस्मान गनी के कातिलीन हमारे हवाले करें। हजरत अली ने कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं, खिलाफत मेरे हाथ में है, किसास भी मैं लूंगा, उस्मान गनी के एक एक कातिल से बदला मैं लूंगा, लेकिन अभी थोड़े मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़े हालात पुरसुकून हो जाए, मैं ये काम करूंगा। इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ, और ये इख्तिलाफ इतना बड़ा कि दो बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन। जंगे जमल में, जमल के माने अरबी में ऊंट होता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऊंट के ऊपर सवार होकर के उस जंग में गई थी, इसलिए उस जंग को जंगे जमल कहा जाता है। और सिफ़ीन एक जगह का नाम है, वहां पे हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जंग हुई थी। जाहिर है इन जंगों में दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ सहाबा की भी एक तादाद थी। तो ये तारीख का एक बहुत बड़ा अफसोसनाक और तकलीफ दे पहलू है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद अब मुसलमान से लड़ रहा है। कुछ गलतफहमियों की बुनियाद पर, कुछ आपस की नाइत्तेफाकियों की बुनियाद पर जंग हुई और हजारों लोग दोनों तरफ से मारे गए। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये जो जंग हुई अली और मुआविया के दरमियान रजी अल्लाहु अन्हुमा, ये जंगें जो हुई इनमें हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, सही कौन था, गलत कौन था? तो आइए मैं 2-3 हदीसें आपके सामने पढ़ देता हूं। ये जो जंगें हुई इनके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, बहुत गौर से सुनिएगा। ये आज की तकरीर का सबसे अहम पॉइंट है कि भाई हजरत अली और हजरत मुआविया में जंग हो रही है
اور جنگ میں دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہ رہا ہے. تو اس جنگ کے بارے میں ہماری آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا عقیدہ رکھیں. تو میں پہلے حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان جنگوں کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی 3608 اور صحیح مسلم کی 157 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی حتی تقتتل فئتان عظیمتان، جب تک مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی نہیں. یکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، اور دونوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی. ودعواہما واحدہ، اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کا کلیم ایک ہوگا، دونوں کی پکار ایک ہوگی، دونوں ایک ہی پکار، ایک ہی منہج، ایک ہی پیغام پر ہوں گی، لیکن آپس میں جنگ ہو جائے گی. اس حدیث نے کیا کلیئر کر دیا بھائی کہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں. یہ حق اور باطل کی لڑائی تو نہیں تھی. اگر حق اور باطل کی لڑائی ہوتی نبی یہ نہ کہتے دونوں کا دعویٰ ایک تھا، دونوں کا کلیم ایک تھا. یہ نبی کی ورڈنگ ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، نبی کے الفاظ ہیں. دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا. ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی 3746 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ کے پہلو میں، آپ کے بغل میں حضرت حسن بن علی کھڑے تھے. رسول اکرم ایک مرتبہ حسن کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک بار پبلک کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ابنی ھذا سیدن، میرا یہ بیٹا سید ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. بھائی رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ایک کافر نہیں ہے، ایک منافق نہیں ہے، دونوں مسلمان ہیں. رسول کہہ رہے ہیں میرے بیٹے، میرے نواسے کے ذریعے علی اور معاویہ کے لشکر میں میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا. دو حدیثیں آپ نے دیکھ لی، ایک حدیث اور دیکھ لیجیے. دیکھیے پورا بادل صاف ہو رہا ہے، ان جنگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کلیئر ہو رہا ہے. تیسری حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی 1065 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں جب آپس میں اختلاف ہوگا تو ایک جماعت الگ ہو جائے گی. علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک جماعت الگ ہو گئی. کوئی بتا سکتا ہے اس جماعت کا نام؟ خوارج. علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے ایک گروہ الگ ہو گیا جب علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے یہ طے کر لیا کہ بھئی ہم آپس میں ایک آدمی کو حکم آپ بنا لیں، ایک آدمی کو حکم ہم بنا لیں اور آپس میں بیٹھ کر کے حل کر لیا جائے. تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے ایک گروہ الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم انسان کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم اللہ کا فیصلہ مانیں گے، انسان کو جج نہیں مانیں گے. یہی وہ فرقہ ہے جس کو خوارج کا فرقہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ بشارت سنائی تھی کہ اے علی، یہ فرقہ جو پیدا ہوگا میری امت میں خوارج کا فرقہ، اس فرقے سے تم جنگ کرو گے اور اس کو تم قتل کرو گے. حضرت علی کے دور میں تیسری بڑی جنگ ہوئی تھی جو حضرت علی نے خوارج سے لڑی تھی، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. نہروان نام کے ایک مقام پہ جنگ ہوئی تھی. تو صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت الگ ہو جائے گی. یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور اس خوارج کی جماعت کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی. نبی کے الفاظ ہیں یہ. علی بھی حق پر ہیں، معاویہ بھی حق پر ہیں. علی حق کے زیادہ قریب ہے. حضرت علی کو مہلت ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو مہلت ملنی چاہیے تھی. جنگ کے حالات، حضرت امیر معاویہ کا جو ایک اسٹینڈ تھا کہ بھی آپ عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں. مالک الاشتر ان کے قاتلوں میں سے تھا. محمد ابن ابی بکر ان کے قاتلوں میں ان کا بھی نام آتا ہے. یہ دونوں لوگ حضرت علی کے آس پاس تھے، ان کے ساتھ ساتھ تھے. حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ ان کا اسٹینڈ تھا. حضرت علی کا اسٹینڈ تھا خلیفۃ المسلمین میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، پہلے میری بیعت کرو، مجھے اپنا امیر تسلیم کرو اور اس کے بعد مجھے مہلت دو، میں قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا. تو اللہ کے رسول کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے. ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو جنگیں ہوئیں، آج جب ہم ان جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کا دور ہے اور ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لڑائی ہوئی، دونوں جماعتیں اپنے کو صحیح سمجھ رہی تھی، سامنے والے کو غلط سمجھ رہی تھی، اور اسی صحیح غلط کے معاملے کو لے کر کے جنگ ہوئی. مگر کوئی خوش نہیں تھا بھائی. کسی نے جان بوجھ کر کے کسی کا خون نہیں بہایا ہے. نہ علی چاہتے کہ خون بہے، نہ معاویہ چاہتے کہ خون بہے. اور میں اس بات کی دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے
اور حدیث کا نمبر ہے 37,824 نمبر کی حدیث ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں نے اپنے والد علی کو دیکھا. جب جنگ شباب پر تھی, لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے, میں نے اپنے والد علی کو فرماتے ہوئے سنا. میرے والد نے کہا یا حسن لوددت انی مت قبل ھذا 20 حجۃ. اے حسن, اے میرے بچے, کاش کہ علی آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا, کاش کہ علی آج سے 20 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہوتا, کاش یہ دن نہ دیکھتا. جنگ ہوئی ہے, خون بہا ہے, مگر کسی نے جان بوجھ کر کے ایک دوسرے کا خون نہیں بہایا ہے میرے بھائی. غلط فہمی بڑی, اختلاف بڑا, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو گروہ باغیوں کا اور بدماشوں کا اور بلوائیوں کا جو گروہ اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کر سکتا ہے, وہ گروہ ابھی موجود ہے, وہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود ہے. وہ گروہ اتنی جلدی سے, اتنی آسانی سے, خاموشی سے بیٹھنے والا نہیں ہے. اسی گروہ نے شرارت اپنی بڑھائی ہے اور فتنوں کو ہوا دی ہے, اور یہ صحابہ کے درمیان جنگ کی ہوئی. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ خود صحابہ میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو ان جنگوں سے دور تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے, عشرہ مبشرہ میں سے. وہ ان جنگوں میں نہ علی کے ساتھ گئے نہ معاویہ کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا نہیں, میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب فتنے آئیں گے, ان فتنوں سے جتنا بچے گا جو اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا. اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے, کوئی بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جو اس فتنے سے جتنا بچ جائے اتنا بہتر ہے. صحابہ کی ایک بڑی جماعت فتنے سے دور تھی, وہ صحابہ کی ان جنگوں میں شامل, عبداللہ ابن عمر شامل نہیں ہوئے, ابو موسیٰ اشعری شامل نہیں ہوئے, سعد بن ابی وقاص, یہ تمام صحابہ شامل نہیں ہوئے. اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کے درمیان جو یہ جنگیں ہوئیں, کیا ان جنگوں کو بنیاد بنا کر چاہے حضرت علی کو چاہے حضرت معاویہ کو لان تان کرنا, برا بھلا کہنا, الزام لگانا, جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ بانٹنا, کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے. امام نووی بہت بڑے محدث ہیں اور صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے. صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْوَعِيدِ. کہتے ہیں یاد رکھو, صحابہ کے درمیان جو خون بہا, جو جنگیں ہوئیں, وہ اس حدیث کے اندر شامل نہیں ہے جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اگر مسلمان پر تلوار اٹھا لے تو قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا دونوں جہنمی ہیں. امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں صحابہ کی یہ جنگیں شامل نہیں ہیں. وہ مذہب اہل سنت والجماعت والحق, اہل سنت والجماعت کا اور حق پر چلنے والوں کا مسلک یہ ہے احسان الظن بہم, کہ صحابہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے, والامساک عما شجر بینہم, اور صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھا جائے, وتأویل قتالہم, صحابہ کے درمیان جو جنگ ہو گئی جنگ کی تعویل کی جائے, جنگ کا کوئی ایسا مطلب نکالا جائے جس سے ان کی شان پر حرف نہ آئے. وانہم مجتہدون متأولون, اور صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اجتہاد سے کیا, تعویل سے کیا. لم یقصدوا معصیتا, صحابہ کا مقصد گناہ کرنا نہیں تھا. لا محض الدنیا, وہ دنیا کے طلبگار نہیں تھے. بل اعتقد کل فریق, ہر فریق نے, ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور سامنے والے کو غلط سمجھا, اور اسی لیے سامنے والے سے جنگ کی تاکہ سامنے والا حق کی طرف لوٹ جائے. اسی لیے صحابہ میں سے بعض صحیح تھے, بعض غلطی پر تھے, لیکن وہ معذور تھے کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا, اور مجتہد اگر غلطی بھی کر دے تو اسے گناہ نہیں ہوتا. یہ امام نووی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے شرح مسلم کے اندر بیان کیے ہیں. تو میرے بھائیوں, حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی, افسوسناک پہلو ہے, مگر اس جنگ کی وجہ سے دونوں جماعتوں میں جو صحابہ تھے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اعتراض کرنا, کیچڑ اچھالنا, یہ بالکل مناسب نہیں. یہ علی کی بھی سنت نہیں ہے, یہ علی کا بھی طریقہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ علی سے محبت کا دعویٰ اگر ہے تو ہم علی سے زیادہ دیں. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو یا ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا جائے. بہرحال 21 رمضان کی تاریخ سن 40 ہجری کو فجر کی نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پڑھانے کے لیے گئے, اور ایک خارجی نے, خوارج کی جماعت میں سے ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کیا جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص کمال اور بھی حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی تھی. میں ایک قول بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین صف لنا الدنیا, دنیا کی حقیقت بیان کر دیجئے. تو حضرت علی نے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ ما اصف من دار, میں دنیا کی کیا حقیقت بیان کروں. من افتقر فیہا حمیدہ, دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں جو غریب ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے,
ومن استغنا فیہا فتنا، اور جو امیر ہے، جو پیسہ والا ہے، وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ومن صح فیہا امنا، اور جو یہاں پہ صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہے. حلالها الحساب وحرامها العقاب، دنیا کے اندر جتنی حلال چیزیں ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جتنی حرام چیزیں ہیں وہ کرو گے تو گناہ پڑے گا. ایسی جگہ کی میں کیا حقیقت بیان کروں جس کا معاملہ اتنا گڑبڑ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بڑی فصاحت والی تھی، ان کے الفاظ، ان کے اقوال آج بھی کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، اقوال ذری کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ میں کسی قسم کی بدگمانی کو پنپنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. رب العالمین ہم سب کو اپنے رسول سے، رسول کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل بنارس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے دریا کے کنارے کے جو علاقے ہیں سیلاب سے میں مبتلا ہیں، بڑی پریشانی کے حالات ہیں. وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں پہلے سے روزی روٹی کے لیے پریشان تھے، ان کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی ہو چکی ہیں. ان کے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سیلاب میں مبتلا ہمارے تمام بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ پانی کی اس سرکشی اور پانی کی اس طغیانی کو جلد سے جلد واپس کر دے. رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم برسائے. رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اور ہمیں